آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر کہ جو ایک ایسا المیہ ہے جو صرف تھائی لینڈ اور کمبوڈیا تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے جنوب مشرقی ایشیا کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ نظر آتا ہے۔ 24 جولائی 2025 کو تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سرحد پر ہونے والا دھماکہ محض ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک بڑی جنگ کے آغاز کی گھنٹی ثابت ہو رہا ہے۔ زمینی سرنگوں کے اس دھماکے میں تھائی فوجیوں کے زخمی ہونے کے بعد تھائی لینڈ نے براہ راست کمبوڈیا کو مورد الزام ٹھہرایا کہ انہوں نے روسی ساختہ یعنی کہ PMN2 بارودی سرنگیں نصب کی۔ کمبوڈیا نے اس الزام کو رد کیا، مگر حالات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ دونوں ممالک اب کھلے عام جنگی محاذ پر آ چکے ہیں اور ایسا نظر آتا ہے کہ جلد یہ لوگ جنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ لڑائی کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 12 مختلف سرحدی مقامات پر زبردست جھڑپیں جاری ہیں۔ یہ علاقے محض جغرافیائی نقطہ نظر سے اہم نہیں بلکہ تاریخی، مذہبی اور سیاسی طور پر بھی حساس ہیں، جن میں تاموئن تھوم مندر، سساکیت، سورین، فانونگ دونگ راک اور اوبون راچا تھانی شامل ہیں۔ ان مقامات پر دونوں ممالک کے درمیان نہ صرف فائرنگ بلکہ بھاری توپ خانے اور راکٹ لانچرز کا بھی استعمال کیا گیا اور ان توپ خانوں اور راکٹ لانچرز کے ذریعے سے جو ہے وہ لڑائی کی گئی۔ کمبوڈیا نے BM-21 راکٹ لانچرز اور بھارتی توپ خانے کا استعمال کیا، جس کے جواب میں تھائی لینڈ نے F-16 لڑاکا طیاروں کے ذریعے کمبوڈین فوجی ٹھکانوں پر شدید بمباری کی ہے۔ ناظرین، ان فضائی حملوں میں نہ صرف عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا بلکہ کئی شہری علاقوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اس صورتحال نے انسانی المیہ کو جنم دیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق تھائی لینڈ میں 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری شامل ہیں، جبکہ کمبوڈیا میں بھی کم از کم ایک ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ تقریباً 30 شہری اور 15 تھائی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ اس جنگ نے 1,20,000 سے زائد لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے، جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ ابھی ہمارے سامنے غزہ کی صورتحال سامنے ہے۔ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں لوگ بے گھر ہیں، کھانے کو ان کے پاس کچھ موجود نہیں ہے، نہ کوئی ہسپتال رہے، نہ کوئی اسکول رہے، اور اس ایسی صورتحال میں 1,20,000 سے زائد لوگوں کا بے گھر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تھائی لینڈ میں سورین سے ساکیت، اوبون راچا تھانی اور بوری رام کے علاقوں میں 70,000 سے زائد لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ کمبوڈیا کے ادار مینچی اور پریا وہیر علاقوں سے بھی تقریباً 20,000 افراد محفوظ مقامات کی طرف جا چکے ہیں۔ یہ صرف ایک عارضی جنگی صورتحال نہیں بلکہ ایک پرانے زخم کی تازہ لہر ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے 800 کلومیٹر طویل سرحد، جو کہ فرانسیسی نوآبادی دور میں 1907 میں متعین کی گئی تھی، آج تک باقاعدہ طور پر نشان زد نہیں ہو سکی۔ یہی وہ تاریخی تنازع ہے جو بار بار بھڑک اٹھتا ہے۔ 2008، 2009 اور 2011 میں بھی ایسی ہی صورتحال دیکھنے کو ملی، خصوصاً پریا وہیر اور تاموئن تھوم مندروں کے گرد دیکھی گئی۔ حال ہی میں 27 مئی کو جانگ بو کے قریب ایک جھڑپ میں گولیاں چلی اور ایک کمبوڈین فوجی ہلاک ہو گیا۔ اگرچہ کچھ دنوں بعد حالات میں وقتی سکون آیا، مگر دونوں ممالک کی حکومتوں کے درمیان معاشی اور سیاسی کشیدگی برقرار رہی۔ خاص طور پر اگر جون کے وسط میں ایک لیک شدہ فون کال کو دیکھا جائے تو جس میں تھائی لینڈ وزیر اعظم پیٹون گنارتھن شینیوا ووترا اور کمبوڈین سابق وزیر اعظم ہن سین کے درمیان ہونے والی گفتگو نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ اس کال کے منظر عام پر آنے سے نہ صرف تھائی لینڈ میں اتحادی حکومت کا شیرازہ بکھر گیا تھا بلکہ داخلی سیاسی بحران بھی شدید ترین ہو گیا تھا۔ اس سیاسی بحران نے سفارتی سطح پر بھی شدید رد عمل کو جنم دیا۔ 23 اور 24 جولائی کو تھائی لینڈ نے اپنا سفیر واپس بلا لیا، کمبوڈین سفیر کو ملک بدر کر دیا، تمام سرحدی راستے بند کر دیے اور تجارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ کمبوڈیا نے بھی سخت رد عمل دیتے ہوئے نہ صرف تعلقات کم درجے پر لے آئے بلکہ تھائی لینڈ مصنوعات اور میڈیا پر بھی سخت پابندی لگا دی۔ اسی ماحول میں تھائی لینڈ نے فوجی آپریشن یوتھا بودن کا آغاز کیا، جس میں F-16 طیاروں اور زمینی افواج کو کمبوڈین ٹھکانوں پر حملے کے لیے تعینات کیا گیا۔ جواباً کمبوڈیا نے تھائی دیہات، ایک پیٹرول پمپ اور ایک اسپتال کو راکٹوں سے نشانہ بنایا، جس سے شہری ہلاکتیں اور زخمی ہونے کے واقعات جو ہیں وہ پیش آئے۔
तायुकाम ने इस तनाज़े को महदूद जंग करार दिया है, लेकिन खुद इनका यह बयान है कि तनाज़ा मुकम्मल जंग में तब्दील हो सकता है। इस बात का सबूत यह है कि वो इस बहरान की शिद्दत को समझ रहे हैं कि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि खिते में ऐसी जंगी सूरत हाल ना सिर्फ दिनों बल्कि ममालिक के अवाम को ना सिर्फ दोनों ममालिक को बल्कि अवाम को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बावजूद खिते की मजमूई सलामती, मुईशत और सफारती तवाज़ुन को भी ये नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन इसके बावजूद लगता है कि दोनों ममालिक इसकी तरफ कुछ खास तवज्जो नहीं दे रहे हैं। नाज़रीन, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि आज थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जो कुछ हो रहा है वो आलमी ताकतों की प्रॉक्सी पॉलिसियों और असलहा फरोख्त करने वाले ममालिक के मफादात का बराह रास्त नतीजा है। जब तरक्की पजीर ममालिक को हथियार फ्राहम किए जाते हैं, जब इनके बाहमी तनाज़ात को सियासी तरीके से हल करने की कोशिश नहीं की जाती, जब इनके अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज किया जाता है, तो फिर यही सब हमें नज़र आता है। जंग तबाही और इंसानी जानों का सिर्फ ज़िया है। ये सूरत हाल हमें पाकिस्तान में भी एक वाज़िया सबक देती है। हमें अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात में तवाज़न, एहतियात और स्ट्रेटेजिक दानिशमंदी के ज़रिए से काम लेना चाहिए। थाईलैंड और कंबोडिया की हालिया लड़ाई बताती है कि सरहदी तनाज़ात, सियासी गलत फहमियाँ और गैर जिम्मेदाराना सफारती रवैये किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि इन दोनों ममालिक के साथ यकजहती का इजहार करे और किसी भी बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर, ख़ास तौर पर OIC या फिर अक़वाम मुत्तहिदा में इस बात पर जोर दे कि मसले का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात में होता है और सालसी के जरिए मुमकिन होता है। और हम पहले भी देख चुके हैं कि इराक, शाम, लीबिया और यूक्रेन जैसे तनाज़ात किस तबाही की जानिब उनको लेकर जाया गया, मगर अब अगर जनूब मशरकी एशिया में भी यही सिलसिला चल निकला है तो चीन, वियतनाम, म्यांमार और दीगर ममालिक भी किसी न किसी तरीके से इस कशमकश की लपेट में आ सकते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों को चाहिए कि वो फौरी तौर पर जंग बंदी पर इत्तफाक करें, सिफारतकारी को तौजीह दें और अपने अवाम को इस तबाही से बचाएं जिसका इन्हें सामना करना पड़ सकता है। मासूम शहरी, बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग ये सब अपने इस वक्त पनाहगज़ीन बनकर कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। इनका कोई कसूर नहीं, मगर वो दोनों हुकूमतों की नाकामयाबियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। नाज़रीन, हमें बतौर एक बाशऊर कौम के खित्ते में किसी भी किस्म के तसादुम की मुखालिफत करनी चाहिए और अमन, मसालहत और तरक्की की बात करनी चाहिए। हमारी दुआ है कि थाईलैंड और कंबोडिया की क़यादत होश के नाखून ले और वो रास्ता अपनाएं जिससे जंग नहीं बल्कि अमन जन्म ले।